الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آج کے درس میں منافقوں کے بارے میں بتایا جائے گا. کل کچھ تفصیل گزر چکی تھی. مومن کون ہیں، کافر کون ہیں، متقی کون ہیں، مشرک کون ہیں، دہریہ کون ہیں، یہودی کون ہیں، عیسائی کون ہیں. آج کے درس میں یہ ہے کہ قرآن میں منافقین کے بارے میں جو یہ 13 آیات ہیں، ان میں سے کچھ آیات کو ہم پڑھیں گے. منافق اس کو کہتے ہیں جو اندر سے کافر ہو، جھوٹ بولتا ہو، ظاہر کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کہتے تھے. اب 2 مثالیں یہاں پر یہودیوں کی دی ہیں، منافقین کی. تو ان مثالوں کو سمجھنا ہے. اور پھر فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. عجیب بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے، ان لوگوں میں سے، ان منافقین میں سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان نہیں لائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی بات کرتے ہیں، منافقین اوپر کی بات کرتے ہیں. تو اللہ ان کے اندر کی بات کو بتا رہا ہے کہ یہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور آگے وہ مومن ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. کہتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو آپ ایک اعتراض ہے کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. یعنی یہ اپنے خیال میں ایسے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو، اور ہم نے جھوٹ بول لیا، بس یہ سمجھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم تو مسلمان نہیں ہیں، تو یہ ہم نے دھوکہ دے دیا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. ظاہر ہے اس کا دیکھنا، آدمی جب اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو یہ کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ جہنم میں جائیں گے. سب سے نیچے کون ہوں گے؟ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. یہ اتنی بری چیز ہے نفاق، کہ اوپر سے ایک طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ایک کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور اندر سے وہ ہاتھی ہوتا ہے، ساتھی نہیں ہوتا. یعنی جھوٹ بولتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ساتھی ہوں. تو یہ دھوکہ دیتے تھے اپنے خیال میں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. اس کا کیا سیدھے جائیں گے جہنم میں ڈالوں گا ان کو؟ مجھے تو دلوں کا حال پتہ ہے. فی قلوبہم مرض. ان کے دل میں مرض ہے. یعنی کہ وہ جو آج کل دل کی تکلیف ہے، وہ ان کے دل میں مرض ہے، یعنی نفاق. یہ دل سے اسلام کو نہیں چاہتے. اس طرف دل ہوتا ہے نا، میں نے ایسے کیا کیونکہ دل ایک ہے اور وہ زیادہ تر الٹے سائڈ پہ ہوتا ہے. ہم قرآن کو جب پکڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کو ایسے پکڑتے ہیں دل کے اوپر. ہمیں مال سے محبت ہے تو ہم نے جیب بھی دل کے اوپر بنائی، وہ ادھر بھی بن سکتی. ٹھیک ہے، یعنی جیب تو ادھر بھی بن سکتی ہے، لیکن ہم نے کہاں جیب ڈالی ہے؟ یہ تو میں نے ویسے گپ شپ لگائی، لیکن یہ تو سہولت کے لیے کہ دائیں ہاتھ سے ہم کریں گے تو وہ ادھر آسانی ہوتی ہے، کھل کر کے ہاتھ آتا ہے، ادھر ذرا سا تنگ ہو جاتا ہے.
اور ویسے حقیقت بھی ہے کہ ہمیں مال سے محبت ہے، اعمال سے نہیں. وہ اعمال سے جن کی محبت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائے گا، بہت زیادہ. آپ کا فقر بھی اللہ ختم کر دے. دین کے اندر بھی بعض لوگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی سورۃ الکوثر، چھوٹی سورت، 129 بار پڑھے اول آخر درود روزانہ، تو اس کے مالی مسئلے حل ہو جائیں. 129 بار یعنی 101 کم 30 یہ پڑھا کریں. وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی مال کی مدد کرے گا جہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کتنی بار؟ 129 بار. تو صحابہ کرام ایک وقت یہ تھا کہ انہیں کھانا ہی نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیسر و کسرا کے محلات کی مال غنیمت، سونا چاندی، یہ ساری دنیا کو انہوں نے جب فتح کر دیا. صحابہ کرام کہاں تک پہنچے؟ چین تک. کہاں تک پہنچے؟ کابل تک. کہاں تک پہنچے؟ روس تک، آذربائیجان، آرمینیا، یہ سارے. کہاں تک پہنچے؟ یورپ تک پہنچے. یہ جو کوسوو ہے، بوسنیا ہے، یہ یورپ میں اسلامی ملک ہے نہیں ایسا. یہ کوسوو اور یہ جو ہے یہ یورپ کے اندر ہے، اسلامی ملک. ان کے ساتھ بہت ظلم. تو حالات آتے ہیں، ان صحابہ کرام پہ بھی حالات آئے. ان صحابہ کرام پہ حالات آئے. جب یہ اسلام لائے تو رشتہ داروں نے ان کے کپڑے لے لیے واپس. وہ کس حالت میں اپنے آپ کو ہاتھ پردے پر رکھ کر کے کہا ٹھیک ہے ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا، ہاں دنیاوی مال چھوڑ دیں. جو مکے میں عطر لگا کر اور اتنے لمبے لمبے کرتے ہوتے تھے کہ اپنے پیچھے کھینچتے تھے، اور کفن کے وقت ان کے پاس اگر سر کو چھپاتے ہیں تو پاؤں نظر آتے ہیں، اگر پاؤں کو چھپاتے ہیں تو سر نظر، یعنی اتنی. لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے یہ سارے ممالک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل فتح ہو. جب فتح ہو جائے تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ختم ہو. ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو افغانستان میں سینکڑوں جہاز، ہزاروں گاڑیاں، لاکھوں اسلحہ، یہ مفت میں اللہ نے دیا. لیکن ان کی قربانی، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، وہ خود شہید ہوئے قربانی کے بعد. تو یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ منافقین کے دل میں مرض ہے، مرض سے مراد کیا ہے؟ نفاق. اور پھر کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو اللہ نے چھوڑ دیا تو بڑھ گیا ان کو. پھر فرمائے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. پہلے کافروں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور یہاں کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، درد ہوگا اس میں. وہ کیوں ہوگا؟ بما كانوا يكذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں نا آج کل ہم چھوٹی چھوٹی بات جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچ بولے، تھوڑے سے مار کھا لو گے استاد سے یا امی ابو سے، کچھ نہیں ہوتا. سچا انسان ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. جھوٹا انسان جو ہوتا ہے اس پر لعنت آتی ہے، فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں. اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے جو ہم نہیں چھو سکتے اس کو. اس لیے آدمی کوشش کر بچوں کو ایک بات سکھا دو کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر چھوڑ بھی دو انہیں. ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس نے شرارت کی، پھر اس سے پوچھتے ہیں شرارت تو نہیں کی؟ جب دیکھ لیا کہ کی ہے تو بس معاف کر دو. کہو بیٹا نہیں کرتے، ایسے کہو بیٹا نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں کی ہے کہ نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں کی، چھوڑ دیتے. یعنی اسے جھوٹ بلوانا ہے ضرور. بچوں کی تربیت، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سنے لوگ کیسے تربیت کرتے ہیں، کتنے اچھے ہیں لوگ. ایک باکس بنایا ہے، نماز باکس. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں، بچوں اور بچیوں کے دلوں میں نماز کا شوق، نماز سے تعلق کیسے قائم کروں کہ ایک باکس ہو، نماز کا باکس. اس کی جو چیزیں ضروری ہیں نماز کے ساتھ متعلق ہیں، جیسے جانماز ہے، ایسے جانماز جو خراب ہی نہیں ہوتی، اس کو کیا ہے. کہتے ہیں اس کے اوپر کھیلو گی جانماز پر، تاکہ وہ جانماز ہو کہ وہ پھر کہیں کہ یہ نماز کا ٹائم ہے پڑھیں. یہ نہیں کہ کھولنا پڑے گا، لانا پڑے گا، بچھانا پڑے گا، نہیں، پہلے سے
اس کے اوپر بیٹھ جائیں، کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، ریوائز کریں، یاد کریں، سب کچھ کس کے اوپر؟ جانماز پہ، اور اس کے اندر حجاب بھی ہو۔ عورتوں کے بال تو پردہ ہے نا، مرد کے بال پردہ نہیں ہے، عورتوں کے بال پردہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھو گے کہ جو مسلمان ہوتے ہوتی وہ اپنے بال کو چھپاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اپنے بناؤ سنگار کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے پیسے لگائے، اب اس کو چھپانے کے لیے تھوڑی کیا بناؤ سنگار، تو پردہ ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ عورتوں کے سامنے کرو لیکن مردوں کے سامنے آپ گھر سے باہر نکلتے چھپا لیں کہ کسی کے دل میں برا خیال نہ آئے۔ اگر شریعت تو عورت کی حفاظت چاہتی ہے، آپ دیکھیں جہاں جہاں عورت کو تکلیف پہنچی ہے بے پردگی کی وجہ سے، عورت کو جہاں تکلیف پہنچی بے پردگی کی وجہ سے، اس لیے تو بچوں کو کیا سکھانا چاہیے؟ سچ۔ ان کو عذاب کیوں ہوا تھا؟ بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، ایک ان کو عادی بنا دے اور سچ پہ انعام بھی دو، اس میرے بیٹے نے سچ بولا ہے، کوئی بات نہیں، اس نے کوئی چیز توڑ دی ہے یا کچھ پھر بن جائے گی، لیکن اس کو سچ بولنا ہے، اس پہ انعامات دو، میرے بچے نے سچ بولا ہے، میرے بچی نے سچ بولا ہے، سمجھ آئے؟ اپنے شاگرد کو انعام دو، نہیں کوئی بات، میں کچھ نہیں کہوں، آپ نے آج سچ بولا ہے، کہ اس کے دماغ میں آئے کہ سچ اللہ کو پسند ہے، اللہ سچے ہیں، رسول سچے ہیں، سچ کی تعلیم دی ہے، سچ سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہو جائے گا اگر آپ سچ بولیں گے تو تھوڑی سی ڈانٹ پڑ جائے گی نا، کہو غلطی ہوگی، ختم، یہ جملہ سیکھ لو، غلطی ہوگی۔ دیکھیں نا، ایک لڑکا، ایک استاد تھا، ہیڈ ماسٹر تھے، وہ ایک کلاس میں چلے گئے، ایک سے پوچھا، اس کو نہیں آیا، اس کو مارا، ایک غلطی، دوسرا، تیسرا، سب کو مارا۔ ایک بچہ تھا بہت گھبرا رہا تھا، ایسے اس کے ہاتھ سے کاپی گر گئی، کہتے سر مجھے معاف کر دے، میرا سب کچھ غلط ہے۔ وہ ہیڈ ماسٹر اللہ والا تھا، وہ بیٹھ گیا، رونے لگ گیا کہ اس بچے نے کتنی پیاری بات کی، مجھے معاف کر دے، میرا سب کچھ غلط ہے۔ اس نے کہا ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہمارا سب کچھ غلط ہے، ہماری نماز نماز کی طرح نہیں، روزے روزے کی طرح نہیں، حج حج کی طرح نہیں، زکوٰۃ زکوٰۃ کی طرح نہیں، خیرات خیرات کی طرح نہیں، گفتگو گفتگو کی طرح نہیں، ہمارے اقوال و افعال و اعمال ہو، حرکات و سکنات ہو، سارے اس طریقے سے۔ اللہ سے کہے اللہ ہمارا سب کچھ غلط ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے ہماری غلطیوں کو۔ تو اس طریقے سے آدمی اللہ سے مانگے، اپنی غلطیاں اللہ سے ذکر کرو۔ ہم تو چھپاتے ہیں نا، تو لوگوں سے چھپاؤ، مخلوق سے چھپاؤ، اپنے گناہ مخلوق سے چھپاؤ، گناہ کیا کرو؟ مخلوق سے چھپاؤ، لیکن خالق کو بتاؤ کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، سوائے تیرے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، سوائے تیرے کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو یہ ایک ہی ذات ہے کہ جس کے سامنے گناہ ظاہر کرو، عجیب ذات ہے نا، ابھی دھن رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے مانگے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ تو تنگ آ جائے گا، اگرچہ وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، کہ یار یہ کیا روزانہ ہی مانگتا ہے، ایک دن ہو، دو دن ہو، تین دن ہو، یہ تو ہر وقت مانگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد دن میں 5 مرتبہ مانگو، روزانہ مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، رات کو مانگو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک ذات کون ہے جو خوش ہوتے ہیں مانگنے سے؟ اللہ۔ لیکن ایک ذات ہے جو جزاک اللہ جزائے خیر، ایک ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، وہ ہے اللہ۔ کون مانگے گا اللہ سے؟ سب مانگیں گے، آپ سب نے اللہ سے مانگا اور سجدوں میں مانگے، سب نہ اٹھائے،
رکوع میں مانگے، نماز کے بعد مانگے عاجزی سے، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے ستار، میرے جو گناہ ہے تو نے پردہ رکھا ہے، اس کو جاری رکھ، اس گناہ جو میں نے کیے ہیں اس کا پردہ قیامت کے دن بھی رکھ، جیسے دنیا میں رکھا ہے، لوگوں سے چھپا دیے ہیں میرے گناہ۔ یہ اس دن، جس دن آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک لوگ ہوں گے، میرے ماں باپ بھی اس میں ہوں گے، بہن بھائی بھی اس میں ہوں گے، سب ہوں گے، میرا وہاں بھی پردہ رکھ، دنیا میں بھی رکھ۔ یا ستار، یا ستار استر عیوبنا واغفر ذنوبنا، میرے عیوب، عیبوں کو چھپا دے۔ تو بچوں کو وہ جو نماز کا بکس ہے، ایک سچائی ایک نماز کے ساتھ جوڑے، تو وہ کیسے جڑے گا؟ جب اس کا ڈبہ ہوگا، باکس ہوگا نماز کا، اس کے اندر حجاب بھی ہے، لڑکوں کے لیے ٹوپی ہے، تسبیح ہوگی کہ اللہ کو یاد کریں گے، قرآن شریف ہوگا ترجمہ، اور وہ کتاب انہوں نے اس میں رکھی ہے جو نماز کے ترجمے کے، نماز کے، تاکہ وہ جو پڑھتا ہے اس کو مانا آئے۔ دیکھیں نا، آپ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ ترجمہ و تفسیر نہ پڑھتے تو آپ کا کیا مطلب؟ بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ إِذَا قِيلَ، یہ بس پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ آپ کیا کریں۔ آپ رونے کی آیات پہ بھی مزے لیں گے، ادھر عذاب کی بات ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی جب ترجمہ آئے تو آپ روئیں گے، ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے۔ اس لیے ایک ایک لفظ سے سیکھو، یاد رکھو۔ آپ کے ابا جان جو تھے وہ ترجمہ بہت جلدی جلدی پڑھتے، اسے بڑا شوق تھا، ان کے ابو بہت شوق تھا، لیکن اپنے بچوں کو بھی عالمہ بنایا، یہ اس کے دین کے ساتھ۔ آپ سب ایسے، سب کے والدین وہ آتے تھے، وہ سنائیے سے، جب یہ بچے یہاں نہیں تھے، رات کے وقت تک پاکستانی مسجد، آج کل سلمان فارسی ہے نا یہاں پر، وہ بہت اچھی سناتی تھی، بہت تیز سناتی تھی، بغیر دیکھے ترجمہ دیتے نا، ترجمہ سناتے تھے نا۔ سمجھ میں آپ، شوق کی بات ہوتی ہے، شوق کی بات ہوتی ہے نا، پھر جس کو شوق ہوگا وہ کر لے گا، جس کو شوق ہوگا وہ، دین کے ساتھ شوق ہو۔ کہتے ہیں نا لوگ محبتیں کرتے ہیں تو محبت کے لیے کون ہے؟ اللہ، پھر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین ہے، قرآن ہے، ماں باپ ہے، ماں باپ سے زیادہ کون ہے؟ آپ محبت کرتے ہیں ہر ایک سے، اپنے اساتذہ کرام ہیں، اپنی جو فیملی ہے، بڑی بہن ہے آپ کی، بڑے بھائی ہیں، گھر کے جو ہے ان سے محبت کو، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے فضول۔ بہو اور ساس کی لڑائی، بہو ساس کی کیا لڑائی ہے؟ بہو کہے کہ یہ میری بیٹی، نہ بہو کہے کہ یہ میری امی ہے اور وہ ساس کہے کہ یہ میری بیٹی، گھر میں لڑائی ہوگی، خوشی خوشی، وہ گھر جنت ہے۔ لیکن ایک چھوٹی بچی آگے بیائی گئی آپ کے بیٹے کی، اس کے ساتھ محبت کرو، اور وہ جو چھوٹی ہے وہ اپنے امی کی، یہ میرے میاں کی امی ہے، اس سے محبت کریں، اخلاص، ادب۔ تو بچوں کو یہ سکھائیں، ایسے ڈبہ بنائیں، خود بنائیں، گھر میں بنائیں، کوئی ضروری نہیں، تاکہ وہ جیسے ہی اذان ہو جائے وضو کر کے آ جائے، ڈبہ کھولے، اس کے اندر نماز کا ایک لفظ لے لے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بس یہ آج کا سبق ہے۔ کل ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک لفظ سے، جملے سے کہاں پر پہنچے؟ کون بنائے گا ڈبہ؟ یہ باکس مجھے بتاؤ، پھر گھر میں بنا کر کے کتنا آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں، کوئی بھی گتے کا لے کے اس کے اوپر کاغذ چڑھائیے، اس کے اوپر خود لکھیں نماز کا بکس، اس کے اندر ایک چھوٹی جانماز، جتنے بچے ہوتے ہیں، جتنا ان کا قد ہے، ایک اس کے اندر سپارہ رکھیں،
تصویر رکھی، حجاب رکھی، وہ جو پہنتے ہیں، بچوں کا شوق ہوگا، جو چیز دیکھتے ہیں وہ دل میں اترتی ہے، جو چیز آپ دیکھیں گے دل میں آئے گی. آپ جائیے خانہ کعبہ کو دیکھو، اللہ، کبھی تو زبان بند ہو جاتی ہے، اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہمیں بھی یہاں پہنچا دے. جب آدمی دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں یا کہیں، اللہ ہمیں پہنچا دے. تو بچوں کے سامنے یہ ہم بولے کہ ایسے اخبارات، ایسی تصویریں لے آتے ہیں کہ جو فلمی ایکٹر ایکٹریس ان کی ہوتی نہیں ہے. آپ ان کے لیے لائیں صحابہ کی واقعات کی کتابیں، قرآن کی تفسیر لائیں. آپ اپنے پیسے جمع کریں نا، تھوڑے 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 جمع، پھر دیکھیں کتابوں کی دکان پہ چلے، یا پاکستان سے یا انڈیا سے، کہیں آپ جہاں جہاں کے ہیں وہاں سے منگائیں کہ میرے لیے یہ کتاب ہے. استاد سے پوچھیں، استانی سے پوچھیں کون سی کتابیں میری زندگی کو بدل لیں گی، کون سی کتابیں پڑھنے سے میں جو ہے اللہ والی بن جاؤں گی، اللہ والا بن جاؤں گا. سمجھ آ گئی؟ بڑی بہترین کتابیں. آج کل تو عورتوں کی جدا جدا ہے، عورتوں کے مسائل کی کتاب ہے، صحابیات کے واقعات کی جدا جدا. آج کل تو بڑا کام ہوا ہے، لوگوں نے بڑا کام کیا. اب آدمی سوچے میں نے کیا کام کیا، ہزار ہزار کتابیں ایک ایک آدمی نے لکھی. ایسے ایسے علماء ہیں، ان علماء کی قدر کرو جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ آسان کر دیا، کہ انہوں نے ڈکشنری پہ کام کیا ہے، انہوں نے قرآن کی تجوید پہ کام کیا، کسی نے گرامر پہ کام کیا. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، حیران رہیں گے، آپ کو گرامر کی چیزیں مل رہی، ترجمے کی چیزیں مل رہی، تفسیر آپ کو مل رہی، اخلاقیات مل رہے ہیں، مسائل مل رہے ہیں، فقہ مل رہے ہیں، ہر چیز پہ کام ہوا. تو آدمی یہ سوچے میں نے کیا کیا، میں بھی تو دنیا میں آیا ہوں یا آئی ہوں. کیا کام کرنا ہے؟ بچوں کو جھوٹ سے سچ پہ شاباش دینا ہے، انعام دینا ہے. انعام ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی 10 ریال دینا ہے، ایک ٹرافی بھی دے دیں، انعام ہوتا ہے. وہ 10 ریال سے بڑھ کر ہے انعام، ایک ٹرافی. کیونکہ تو یہ باکس جو ہے مجھے آپ بتائیں اس ہفتے میں کبھی کہ ہم نے بنایا ہے، اور اس کے اندر یہ پہلے اپنے لیے بھی رکھیں. دیکھیے ہر چیز ایک جگہ پہ ملے گی. نماز کی کتابیں آج کل ملتی ہیں، ترجمے کے ساتھ ملتی ہیں، اردو میں، انگلش میں، ہر جگہ ملتی ہیں. یہ میرے پاس آپ نہیں دیا ہزاروں کتابیں، کتنے مل لیں گے، کتنے مل لیں گے. لاکھ میں نے اس کا پیسے دیے ہیں بھیجنے کے. 16 سال پہلے بھی میں نے اس کا کرایہ میں نے 1 لاکھ سے زیادہ تھا. شوق ہونا چاہیے. مجھے کھانے سے زیادہ جو ہے کتاب کا شوق ہوتا تھا. انہیں ہر جگہ بھری ہوئی، کتنے میں بھیج چکا ہوں. وہاں بڑا کتب خانہ بنایا. میری 50 سال کی کتابیں، میرے میٹرک کے 50 سال ہو گئے. اس کے بعد جب دینی علوم شروع کیے تو وہ بس کتابیں خرید. اس لیے میرے عزیزو، ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دین سے جڑنا. دین والی چیزیں آپ کے گھر میں نظر آئیں، وہ آیت لگی ہوئی ہے، باتھ روم کے اوپر جو ہے اس کی دعا لکھی ہے. جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں پر کھانے کی شروع کی دعا ہے، آخر کی دعا ہے. لوگوں نے اتنا بہترین انتظام کیا کہ آدمی دھوم رہ جاتا ہے. ہر چیز کی دعا اس کی جگہ کی مناسبت سے. سیڑھیوں پہ آئے تو وہاں پر اللہ اکبر لکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے وقت آپ اللہ اکبر، نیچے آتے وقت سبحان اللہ. اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں اوپر جاتے وقت؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑے ہیں. یہ اونچائی بڑی نہیں، اللہ بڑے ہیں. جب نیچے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پستی سے پاک ہے، نیچے ہونے سے پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ 2 کام کرنے میں نے آپ سے پوچھا. تو بات چل رہی تھی کس کی؟ منافقین کی، کہ وہ کیا بولتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، کہ زمین میں فساد نہ پھیلائے، کیونکہ یہ جھوٹ بولنا یہ تو فساد ہے، نفاق فساد ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں، یعنی اس کو فساد نہیں کہتے، اصلاح کرتے. کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ فساد والے ہیں لیکن یہ جانتے نہیں کہ فساد کر رہے ہیں. جھوٹ فساد ہے، نفاق فساد ہے. اب یہ دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لائیں جیسے یہ لوگ لائیں. یہ کون مراد ہے لوگوں سے؟ صحابہ، ایمان والے. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو ایمان کی حالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو. پہلے جو نبی کے دوست ہوتے تھے نا، ان کو کیا کہتے؟ انصاری، انصار، نصر، مدد کرنے والے. جیسے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے. یا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے. تو پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مذاہب میں انصار، اور یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ صحابہ. اب صحابہ کرام کے درجے ہیں جنہوں نے دین کے لیے ہجرت کی ایمان کی حالت میں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجر. مہاجر صحابہ، ہجرت کرنے والے. اور جہاں پر گئے تھے مدینہ میں، تو وہاں پر وہ مدینہ والوں نے ان کی مدد کی تھی، نصرت کی تھی. اس نصر سے وہ انصار کہلاتے، انصار صحابہ. کیا کہلاتے تھے؟ صحابہ. جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ کیا کہلائے؟ مہاجر. جنہوں نے ہجرت کی وہ کیا کہلائے؟ مہاجر، مہاجر صحابہ. اور جنہوں نے مدد کی وہ کیا کہلائے؟ انصار صحابہ. مدینے والے انصار تھے، مدینے والے انصار تھے. اور مکہ والے جو آئے تھے وہ کیا تھے؟ مہاجر. اب دیکھیں میں درجہ بدرجہ ان صحابہ کرام کے جو درجے ہیں وہ بھی میں بتا دوں. اور جو لوگ بدر لڑائی میں، غزوے میں شریک ہوئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بدریین. کیا کہتے ہیں؟ بدریین. کوئی آپ سے کہتے ہیں کہ بدریین کے بارے میں بتاؤ، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بدر میں جو غزوہ ہوا تھا، اسلام کی لڑائی جو ہوئی تھی، کافر آئے تھے، کافروں نے حملہ کیا تھا، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ نے مدد کی تھی. مسلمانوں کی تعداد 313 تھے اور کافر 1000 تھے. کافر کتنے تھے؟ 1000. اور اللہ نے اس میں 313 کو 1000 پہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. کیا کی؟ فتح نصیب فرمائی. یہ ابھی جو افغانستان میں ہے نا، 313 بدرین کا بدری کمانڈر جو ہے، وہ وہی سے یہ لفظ لیا ہے کہ اللہ نے ان کی مدد کی تھی. ہم بھی اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. نیک فال کے طور پر نام رکھا ہے کیا؟ بدری کمانڈوز. بیٹھے ہوئے کمانڈوز سارے ڈر رہے، کام رہے. دور سے دیکھتے ہی جی سب نے چہرے چھپا دیے، چلے گئے، سب نے کھول لیا. اللہ سے ڈرو بھائی، ہر وقت چھپائے رکھو. پہلے زمانے میں پردے کا بہت ہوتا. یہ جب روس نے حملہ کیا نا، تو وہ جب مسلمان عورتوں کی تصویریں لیتی تو وہ پردے کی خاطر اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتی کہ ہمارا کوئی چہرہ نہیں، زمین پہ گرا دیتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے چلو تاکہ جنازے کی چادر بھی کسی کو نظر نہ آئے. کوئی سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے برقع جو ہے ایسے پورا کھول لیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، پھر بند کر.
یہ پہلے اتنا کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے تھوڑا ٹھیک کرنا تو اتنا ہی کافی کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کپڑوں کا رنگ بھی پتہ چل جائے اور پھول پتے بھی نظر آئے. یعنی اس کا تو یہ آپ خواہ خواہ اپنے گناہوں کو اضافہ کر رہے ہیں. تو کیا ایسے نہیں، دوسری طرف منہ کر کے آپ بٹن بند، دوسری طرف عورتوں کا خاص کر. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ صحابہ کرام کے پہلے کون تھے جنہوں نے ہجرت کی؟ انہیں کیا کہلائے؟ جنہوں نے مدد کی وہ کیا کہلائے؟ مدینہ میں انصار. کیا کہلائے؟ انصار. اور جو بدر میں شریک ہوئے انہیں کیا کہتے تھے؟ بدری. بدریین. بدریین. وہ کتنے تھے؟ 313. کتنے تھے؟ 313. 313 تھے. اور پھر کچھ صحابہ کرام جو تھے ان کو کہتے ہیں عاشرہ. عاشرہ کے معنی 10. عاشرہ مبشرہ، جن کو بشارت دی گئی ہو، خوشخبری دنیا میں. یہ تو ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہماری کیا حالت ہے، ہماری جنت کی خوشخبری. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جاگتے مرنے سے پہلے ان خوش قسمت صحابہ کرام کو جو یہ کہا کہ آپ جنتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اب ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں ہمیں پتہ نہیں کہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئے کہ نہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ ہر چیز کے بعد، ہر نیکی کے بعد آپ کو اللہ قبول کر لے. لیکن ہمیں کوئی اچھا کہے نہ کہے اس سے فرق نہیں پڑتا. جب اللہ اچھا کہے گا اس سے مزہ ہے. کوئی کہتا رہے اچھا، کوئی کہتا رہے برا، ہمارا کوئی پرواہ نہیں. ہمیں یہ ہو کہ ہمارے اللہ ہمیں اچھا کہے، ہمیں اللہ اچھا کرے. اس کی کوشش بہت کرو. کوئی ہمیں برا کہتے تو کیا دل میں خود کہہ دو کہ ہم ہیں ہی برے، اللہ ہمیں اچھا کرے. کوئی مجھے کہتے ہیں آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کہیں کہ دعا کریں، آپ دعا فرمائیں آپ اچھے آدمی ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا کرے. آپ بزرگ ہیں، اللہ کے پاک انسان ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کہ اللہ اچھا کرے. لڑائی ختم. جب وہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز تو آپ کہیں کہ واقعی میں ہوں، میں اچھا تو ہوں نہیں، میں نے دعویٰ تو کیا نہیں، نہ میں نے اعلان کیا کہ میں اچھا ہوں. تو آپ ٹھیک بتا رہے ہیں، لیکن دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے جب آپ تہجد پڑھیں تو مل جائے. تہجد نہیں پڑھتے خود شرمندہ ہو جائے. جب آپ اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، تہجد پڑھیں، مل لیں دعا کریں. درخواست ہے تھوڑا سا پلیز پرے فار اس. نہیں آئی سمجھ؟ تو صحابہ کرام جو ہے وہ بدریین جو تھے، اس کے بعد میں نے بتایا کہ عاشرہ ہو تو 10 ہو گئے، مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی. یہ بھی یاد کر لیں، بہت آسان ہے. 4 خلفاء ہیں، پھر سعد و سعید ہے، طلحہ و زبیر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے. یہ کوئی سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت آسان. اس کے بعد ہے صحابہ کرام، بعضوں کو خلفاء کہتے ہیں. خلف کہتے ہیں پیچھے. خلف کہتے ہیں کیا؟ پیچھے. خلیفہ پیچھے، جو آنے والے. ایک آدمی چلا جائے، باپ چلا جائے، دوسرا آ جائے، استاد چلا جائے پیچھے آ جائے، بادشاہ چلا جائے پیچھے آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کر دنیا میں آگے چلے اور ان کو مقرر کیا گیا تھا صحابہ کرام کے اجماع سے، یا کہ ابھی نبی کا کام جو تھا وہ اب آپ کریں. نبی آنا تو بند ہو گیا، لیکن ابھی آپ نے اس کام کو سنبھالنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے کسے کہا گیا؟ ابو بکر صدیق. کس کو؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق. صدیق، صدیق کے معنی دوست اور صدیق کے معنی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بات کی تھی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سے نیچے اترے تو کافروں نے مذاق اڑایا. یہ دیکھے کہتے ہیں ہم جنت گئے، ادھر گئے، بیت المقدس گئے، یہ سب کہاں سے بول رہے ہیں اپنی طرف سے. تو ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے. تو یہ بھی ہنس لے گا کہ یہ کون سی بات ہے، پوری رات کے ایک حصے میں یہ کیسے وہاں چلا گیا یہاں چلا گیا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا میرے نبی نے خود فرمایا ہے کہ میں گیا ہوں؟ ان کا
کہتے پھر وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو دن رات دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ جاتا اور آتا ہے، وہی لاتا ہے۔ اگر فرشتہ آتا ہے تو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ اس فرشتے کو لاتے ہیں تو وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کر سکتا۔ وہاں کی خبریں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ انہوں نے الٹے سیدھے سوالات کیے کہ وہ ہمارا وہاں پر ایک قافلہ راستے میں آ رہا ہے، تو آپ بتائیں اگر آپ سچے ہیں، جو وہاں گیا یہاں گیا تو راستے میں نظر آیا تھا، وہ بھی بتا دیے صحیح فلانی جگہ آ رہا ہے۔ بیت المقدس میں کتنے دروازے، یہ بیوقوفوں والے سوالات ہیں۔ میں اپنے گھر کے مجھے دروازے کھڑکیاں پتہ نہیں پوری، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو اس نظر سے دیکھتے نہیں تو کیسے یاد رہے۔ میں اس مسجد میں کتنے 20 سال سے یہاں پر ہوں، لیکن اس کے دروازے تو میں نے نہیں گنے نا۔ یہ تو چھوٹی مسجد، دروازے کا پتہ چلے کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، فلانے کتنے ہیں، یہ تو اس طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ لیکن انہوں نے یہ کہ آپ بیت المقدس گئے تھے کہ میں نے وہاں پر انبیاء کو نماز پڑھائی، ان کی روحوں کو، تو اس کے دروازے کے آپ کسی محل جاتے ہیں، ادارے میں جاتے ہیں تو دروازے گنتے ہیں، کھڑکیاں دیتے ہیں، سیدھے وہاں اپنے کام میں جاتے ہیں۔ یہ سوالات الٹے سیدھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو بتا دیے۔ تو صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور والا کام کرے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو مقرر کیے تھے ملک کے نظام و انتظام سنبھالنا، خلفائے راشدین، وہ تھے 4۔ کتنے تھے؟ 4۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان اور حضرت علی۔ سب کے ناموں کے شروع میں عین آتی ہے سوائے ابو بکر کے۔ جن کے ناموں کے شروع میں عین آتی ہے وہ شہید بھی ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تینوں شہید ہوئے۔ ابو بکر صدیق اپنی طبی موت وفات پائے۔ تو آج میں نے کیا بتایا کہ صحابہ کرام کہ مختلف ان کے نام رکھے گئے، مہاجرین کہہ کر کے، انصار کہہ کر کے، بدرین کہہ کر کے، عشرہ مبشرہ کہہ کر کے، اور خلفائے راشدین۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال اب وقت کم ہے، منافقین کے بارے میں ذکر ہو گیا ہے۔ اب ان کے لیے جو 2 مثالیں قرآن میں آئی ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز کل ہوگا۔ دعا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے مجھے عمل نصیب فرما دے، سارے عالم اللہ ہمیں دین کے خادم، دین کے داعی، دین کے سپاہی، دین کے مجاہد بنا دے۔ اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں اچھی فرما دے۔ اللہ یہ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں اللہ انہیں بھی دین کا خادم بنا دے، ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، اور ان کے بڑوں کی اور ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، سب دور فرما دے۔ اللہ ہر قسم کی مدد فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وانتشت روحي وصار الدمع يجري